ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين الغريب. والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومآثر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات بآواز بلند. اجازت عزیزان محترم، ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا وہ ذرائع، وہ انداز، وہ طریقہ اپنایا جائے جو ایصال کا ذریعہ بنے. میں اپنی بات اسی اعتبار سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں جو دونوں فرقے کے فائدے کے لیے ہو، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ، دونوں پارٹی اس سے فائدہ اٹھائے. اسی کا نام ہے ایصال ثواب. اس لیے کہ انسان اسلام اور ایمان کے دائرے میں جب زندگی بسر کرتا ہے تو اسلام اور ایمان ہی اصل میں امید کا نام ہے، اور نا امیدی اصل میں کفر اور نفاق کا نام ہے. اور جب ایصال ثواب ہوتا ہے تو دونوں پارٹی جو نا امید ہونے لگتی ہیں ان کی امید کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے ماں باپ ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے، اب تو چلے گئے، اب کیا کریں. اللہ نے آواز دیا، دیکھو نا امید نہ ہو، اب بھی تمہارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، ان کے لیے ایصال کرتے رہو. مرنے کے بعد، قبر میں پہنچنے کے بعد مردہ پریشان ہے کہ جو میں کر کے آیا ہوں، لے کے آیا ہوں، اسی کا اجر و ثواب ملے گا. اب کیا ہوگا؟ کہا اب بھی نا امید نہ ہو، تمہارے زندہ تمہیں بھیجتے رہیں گے، تمہاری زندگی ترقی منزل پہ پہنچتی رہے گی. دیکھیے، میں نے اس لیے ایصال ثواب اور موت کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہ پورے مجمع میں موت ہی کے آثار کی علامت پیدا ہو جائے. یہ کسی اور کے لیے موت ہوگی. شیعان علی ابن ابی طالب کے لیے اور مولا کے چاہنے والوں کے لیے موت کا دوسرا نام ہے ملاقات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام.
دیکھیں ایک تو مجلس ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کافی حضرات ماشاءاللہ جاننے والے ہیں، لہٰذا بغیر تکلف کے میں بات کروں اور آپ آمادہ رہیں، اس لیے کہ ایک دن کی بات تو ہے نہیں، مسلسل 5 دن کی باتیں ہیں۔ اگر اسی طریقے سے آپ سماعت فرمائیں گے تو وقت تھوڑا ہو جائے گا اور باقی جلدی آپ کو اس سے اجازت مل جائے گی۔ میرے عزیزو، ایصال ثواب ہمارے مذہب میں پایا جاتا ہے اور بہترین عبادت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی بات میں اپنے اس جملے سے شروع کر دوں، جو حضرات متوجہ ہیں اور جن کے آنے کا انتظار ہے، اب ان کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بات میں اپنی شروع کر دوں تاکہ موجودہ حضرات محروم بھی نہ رہیں اور مایوس نہ، ان کے ٹائم خراب بھی نہ ہو۔ میرے عزیزو، ایصال ثواب کی جب مجلسیں ہوتی ہیں کسی مرحوم کی، تو مرحوم کو کم فائدہ ملتا ہے، زندوں کو زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ یہ عنوان ہونا چاہیے اور ہماری مجلسوں کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ مرحوم تک تو سورہ فاتحہ جاتا ہے، ذکر مصائب اور فضائل کے ثواب جاتے ہیں، لیکن زندوں کے لیے ایصال ثواب کی مجلسیں ایک ذریعہ اور ایک نصیحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کئی مجتہدین، خود آیت اللہ بہجت کا یہی طریقہ تھا، اور آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ اصل میں ایصال ثواب کی مجلسیں زندوں کے فائدے مند ہونا چاہیے، تاکہ انسان ایصال ثواب کی مجلس میں آئے تو کم از کم اپنے بارے میں غور کرتا جائے۔ جس طرح معصومین نے فرمایا کہ کسی جنازے کو جاتے ہوئے دیکھو تو یہ نہ سوچو کہ یہ فلاں آدمی جا رہا ہے، بلکہ یہ سوچو میں اس میں جا رہا ہوں۔ قبرستان میں جانے کے بعد یہ نہ سوچو فلاں آدمی سو رہا ہے، میں قبر میں سو رہا ہوں۔ اگر یہ انسان کی عادت پڑ جائے تو یقیناً وہ انسان ایصال ثواب کی طرف آمادہ رہے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہ کافی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا ہے، اور ایک بات بھی اور پہلے کلیئر کر دوں۔ دیکھیے، میں اپنے مجمع کو کبھی بھی، میں ایک طالب علمانہ زندگی گزارتا ہوں اور اسی اعتبار سے بات کرنے کا عادی ہوں، تاکہ فرش اعضاء پر جانے سے اٹھنے سے پہلے انسان تھوڑی دیر اپنے بارے میں غور کرے اور سوچے کہ ہم نے پایا کیا ہے اور کھویا کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بغیر تکلف کے ایک بات میں آپ کی خدمت میں بزرگوں کے دست ادب جوڑ کے گزارش کر دوں تاکہ میں اپنی تمہیدی گفتگو پر آمادہ ہو جاؤں۔ میں کبھی بھی اپنے مجمع کو مصیبت، پریشانی، دکھ، درد میں مبتلا نہیں کرتا ہوں۔ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے مجمع کے سامنے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ میرا مجمع بھی اپنے اوپر کوئی مصیبت نہ لے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ سر جو ہے وہ کم از کم 1.5 کلو کا ہے، اسے ہلانے میں آپ کو تکلیف ہوگی۔ میں اپنے مجمع کو کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ اس کے مقابل میں زبان جو ہے وہ 10 گرام کی ہے، اگر اسے آپ ہلا لیں گے تو انشاءاللہ میں بھی راضی ہو جاؤں گا اور آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ پہلی بات، تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں۔ اور یہ بھی بزرگ حضرات پھر معاف کریں کہ سر ہلانا یہ بیداری کی علامت نہیں ہے۔ آج زمانہ بہت آگے نکل گیا کہ مجمع جب بیٹھے سر ہلاتا رہے تو یہ سوچے کہ ہاں یہ جاگ رہا ہے، سن رہا نہیں۔ اب سواریوں میں بھی لوگ سوتے ہیں تو ہلتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ جاگنا اصل میں کان کی بیداری ہے جو دل تک بات پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو میرے عزیزوں، دونوں کان کے ذریعے دل تک بات پہنچے، یہی ہمارا مدعا ہے اور یہی مقصد ہے۔ تو میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت، جو بڑی مشہور ترین آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیتا کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں تک ہم سنتے رہتے ہیں، اس پر بسا اوقات مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں اگلے جملے کی طرف متوجہ ہونا ہے، ثم الینا ترجعون۔ لیکن پہلے دن جو ہے وہ ہمارا ٹیسٹ بھی ہے، آپ کا بھی ٹیسٹ ہے۔ میں اپنے اعتبار سے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس طریقے سے سنتے ہیں، لیکن مجھے راضی کرنا ہے ممبر کو اور صاحب ممبر کو کہ وہ کس اعتبار سے پسند کرتے ہیں، لہٰذا اللہ رسول اور آل رسول کے اعتبار سے گفتگو کو میں کرنے کا عادی ہوں۔
میرے عزیزو، قرآن آواز دیتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس موت کا ذائقہ ہے، سب کو موت کا ذائقہ اور چکھنے ہی میں اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ وہ اڑ جاتا اور چلا جاتا ہے۔ نہ انسان موت کو کھا سکتا ہے، نہ موت اسے کھا سکتی ہے، لیکن اعلان پروردگار ہے ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لے جائے جاؤ گے۔ بس اسی پہ ہمیں گفتگو کرنا ہے اور یہیں سے متوجہ ہو جائیے۔ زمانے میں موت وہ ایک حقیقت ایسی ہے کہ جسے کل تمام کی تمام مخلوق، خاص طور سے میں انسانوں کی بات کروں، تمام انسانوں کے تمام فرقے، تمام مذہب میں موت حقیقت ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جو خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو لیکن موت کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، دین مانتا ہے یا نہیں مانتا، مذہب مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، لیکن موت مانتا ہے، اور سب یہی کہتے ہیں ایک دن مرنا ہے۔ کوئی آج تک آپ کو نہیں ملا ہوگا کسی فرقے کا جو یہ کہتا کہ نہیں ہمارے فرقے والے نہیں مریں گے۔ توجہ کریے گا، موت سب کے ہاں حقیقت ہے، جو خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ اے میرے پروردگار، موت جب سب کے ہاں حقیقت ہے، سب موت کو مانتے ہیں، تو بہترین موقع تھا اپنے آپ کو منوانے کا ذریعہ موت بنا دیتا۔ جو مجھے مانے گا اسے موت کبھی نہیں آئے گی، جو ہمیں نہیں مانے گا وہ مر جائے گا۔ اللہ نے آواز دیا، دیکھو موت ایک مخلوق ہے۔ توجہ کریے کہ صرف لفظوں سے میں بات کروں گا آپ کی خدمت میں۔ موت مخلوق ہے، مخلوق کے ذریعے میں خالق کو اپنے آپ کو نہیں منواؤں گا، بلکہ خالق کے ذریعے مخلوق کو منواؤں گا۔ سورہ ملک میں پروردگار نے آواز دیا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اصل میں موت کے ذریعے پروردگار کو نہ پہچانو، زندگی اور حیات کے ذریعے خالق کو نہ پہچانو، بلکہ خالق کے ذریعے موت اور حیات کو پہچانو۔ توجہ کریے گا، اللہ اسی لیے آواز دیتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، یہ ایک طریقہ مجھے جانچنے کا جو میں نے اپنایا، اب دوسرا طریقہ میں آپ کو جانچ لوں، پھر اس کے بعد گفتگو کروں۔ اعلان پروردگار کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ پروردگار جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیے، پڑھا لکھا مجمع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن مجید میں پہلے حیات کا تذکرہ کیا ہے، بعد میں موت کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیے، کل 7 ایسے موقع ہیں جس میں پروردگار نے پہلے موت بیان کی ہے، بعد میں حیات۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ یعنی ہر جگہ پہلے پروردگار کیا کہتا ہے؟ حی و قیوم، پہلے زندگی ہے پھر موت، لیکن یہاں اللہ آواز دیتا ہے کہ نہیں، جو موت کو پہلے پیدا کیا اور بعد میں حیات کو پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اب کس کے ہاتھ میں ملک ہے؟ کہ الذی خلق الموت والحیات، اس کے ہاتھ میں ملک ہے جو موت کو پیدا کرتا ہے اور حیات کو پیدا کرتا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے انسان دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ پہلے میں حیات کو پیدا کرتا ہوں پھر موت کو پیدا کرتا ہوں، وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے میں موت بناتا ہوں پھر حیات دیتا ہوں۔ اب وہ کہیں سے تاریخ کا کوئی واقعہ تو اٹھا کے دیکھنا پڑے گا جس کے سامنے زندہ لایا جاتا ہے تو مردہ بن جاتا ہے، اور مردے کو ٹھوکر ماری جاتی ہے تو زندہ بن جاتا ہے۔ لیکن بیدہ الملک کیا ہے؟ وہ ہاتھ کون سا ہے؟ بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ مقدمہ دوسرے خلافت کے دور میں آیا کہ علی نے طواف کے درمیان کسی کے رخسار پہ تماچا لگا دیا۔ ایک تو اللہ کا گھر، کتنی احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں دوسرے کو رخسار پہ تماچا لگا دیا۔
مقدمہ آیا دوسرے خلافت کے دور میں، علی آپ نے ایسا کیا، اس کے رخسار پہ تماچا لگایا؟ کہا ہاں میں نے مارا۔ کہا علی آپ کو معلوم ہے اللہ کا گھر ہے، طواف کے درمیان عبادت کے وقت میں حج کے موقع پر آپ نے اس کے رخسار پہ تماچا لگایا؟ ایک مرتبہ میرے مولا مسکرا کے آواز دیتے سنو، یہ جو میں ذمہ دار ہوں تحفظ خدا کا اور تحفظ خانہ خدا کا میں ذمہ دار ہوں، یہ خانہ خدا کی بے حرمتی کر رہا تھا، یہ خانہ خدا کی بے حرمتی کر رہا تھا، یہ نامحرم کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور اس لیے میں نے اس کے رخسار پہ تماچا لگایا۔ توجہ کریے گا، اس لیے میں نے اس کے رخسار پہ تماچا لگایا۔ اب دوسرا خلیفہ کیا کہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ اللہ کی نگاہوں نے دیکھا اور اللہ ہی کے ہاتھ نے مارا۔ تو بیدہل ملک کسے کہتے ہیں جانتے؟ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہ پہلے موت نہیں، پہلے حیات دیتا ہے پھر موت دیتا ہے۔ اتنی باتیں اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اعلان پروردگار ہے کہ تم ہماری طرف بلائے جاؤ گے۔ ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا، اب دو باتیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ ایک یہ فرقہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم آئے ہیں، خود سے پیدا ہوئے اور خود سے مر جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک اسلامی فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ادھر سے آئے ہیں ادھر ہی ہمیں جانا ہے۔ جناب مریم کے لیے تھا خاموشی کا روزہ، ہے نہیں؟ ہم ادھر سے آئے ہیں اور ادھر ہی ہمیں جانا ہے۔ ایک فرقہ دیکھیے، موت اگر موت ہی تک ہوتا مسئلہ تو یہ سارے جھمیلے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ کروڑوں ہزاروں سال کی زندگیوں سے کچھ نہ کچھ ہمیں جو ملا ہے وہ 60 سال 70 سال 80 سال زندگی ملی ہے۔ یہ کیوں اتنے معاملات پروردگار نے بنائے ہیں؟ اگر یہ مرنا ہی ہوتا ہے اینڈ اور ختم تمام، تو یہ ساری اختلافاتی زندگی ختم ہو جاتی۔ تو ایک فرقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں ہلاک، دیکھیے ہر دن اصالہ ثواب کی مجلس نہیں ہوگی، آپ توجہ کریے گا۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جیسے آئے تھے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، تم وہاں سے آئے تھے اور تمہیں وہاں جانا ہے۔ توجہ کریے گا، یہی وجہ ہے کسی میدان جہاد میں ایک مجاہد نے کسی کے مرنے کے بعد آواز دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار نے سورہ بقرہ میں بعد میں کہا اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے مولا کائنات نے کہا تھا، قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس وقت تک۔ یعنی یہ تمام فرقوں سے الگ ایک فرقہ مولا کائنات نے دنیا کے سامنے روشناس کرایا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم یہیں مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں اور وہیں جانا ہے۔ اتنا پسند کیا پروردگار نے اس جملے کو، سنٹنس کو، کہ قرآن میں اسے جگہ بنا دیا۔ توجہ کریے گا، اور اللہ نے آواز دیا کہ دیکھو تم ہماری طرف سے آئے اور ہمیں ہماری طرف جانا ہے۔ خطرناک مسئلہ جو ہے، جو میں چھیڑنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ذہن عالیہ کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ثم الینا ترجعون۔ مولانا تشریف فرمائے، آپ ان سے پوچھئے۔ ایک لفظ ہے لائے جاؤ گے، ایک لفظ ہے آؤ گے۔ توجہ ہے نہیں بھئی؟ اردو تو اتنی بات سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے۔ ایک ہے تمہیں لایا جائے گا اور ایک ہے کہ ہم جائیں گے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں نا آؤ جو ٹائم مڑے، آؤ جو کبھی ٹائم ملے تو آپ آ جائے۔ اگر یہ اللہ اگر یہ کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، توجہ کریے گا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر ٹائم ملے، وقت آ جائے تو ہمارے ہاں تشریف لائیے گا۔ تو کون لائے گا؟ اللہ نے اسی لیے ترجعون نہیں کہا ہے، ترجعون کہا ہے، تمہیں لایا جائے گا۔
قبر سے اٹھایا جائے گا. توجہ کریے گا, مسئلہ موت تک نہیں ہے, جانے کا مسئلہ ہے. ساری تیاریاں جو انسان آپس میں ریلیشن, محبت, پیار, الفت, حقوق, فرائض, ذمہ داریاں, جو کچھ بھی عبادت الہی کی طرف آمادہ ہوتا ہے صرف اس لیے کہ اسے لے جایا جائے گا یا وہ جائے گا. ہمیں کل عبادت کا سرمایہ یہ بنا کے پیش کرنا ہے کہ ہم جانے والے بندوں میں قرار دیے جائیں, لے جانے والے بندوں میں قرار نہ دیے جائیں. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ تھوڑا اور قریب ہو کے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ قرآن آواز دیتا تمہیں لے جایا جائے گا, تم جانا نہیں چاہو گے. مسئلہ یہی ہے کہ صرف موت اینڈ ہوتا تو ٹھیک ہے, ہم رشتے توڑ لیتے, ناطے توڑ دیتے, جو کچھ بھی کر لیتے, لیکن ابھی ایک منزل ہے کہ جہاں ہمیں لے جایا جائے گا, اور لے جایا جائے گا جہاں, وہ بڑی خطرناک منزل ہے, بڑی سخت منزل ہے میرے عزیزوں. اب کچھ ایسے ہیں جو جائیں گے, کچھ ایسے ہیں جو لے جائے جائیں گے, انہی کے بارے میں ہمیں بات کرنا ہے. ایک صلوات مل جل کے پڑھ دے, محمد و آل محمد. ایک گروہ وہ بنتا ہے جو جائے گا خدا کی بارگاہ میں مرنے کے بعد حساب و کتاب کے لیے جائے گا, اور ایک گروہ وہ ہے جسے گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. اب دیکھیے اختلافات اس حد تک دنیا کے سارے کنٹری میں دیکھ لیجئے, محلوں میں دیکھ لیے, جہاں بھی انسانیت زندگی گزار رہی ہے انسان, وہاں اختلافات تو ہیں, اور کم از کم چھوٹا اختلاف تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ہاں نہیں آئے, ہم تمہارے ہاں نہیں آئیں گے. دو ایک مرتبہ انسان ٹرائی کرتا ہے جانے کے لیے, جب دیکھتا ہے سامنے والا نہیں آیا تو ہم بھی نہیں آئیں گے. اور یہ مسئلہ اتنا زیادہ ابھر گیا کہ مجلس کو بھی اپنا ذاتی معاملہ سمجھنے لگا. تم ہماری مجلس میں نہیں آئے, ہم تمہاری مجلس میں نہیں جائیں گے, مجلس ہماری نہیں ہوتی ہے. توجہ کریے گا, جب تک فرش اعضا نہ بچھے اس وقت تک کوئی بانی مجلس ہوتا ہے. فرش اعضا جہاں بچھ گیا کائنات کا کوئی فرد بانی مجلس نہیں ہوتا ہے. حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا بانی مجلس ہوتی, ان کے دروازے پر آنا ہے. توجہ کریے گا, ہمارے اختلافات جب بڑھتے ہیں تو آنا جانا ایک دوسرے سے بند کر دیتے ہیں تعلقات. ہم تمہارے ہاں نہیں آئیں گے, تم ہمارے ہاں نہ آنا. لیکن ایک ایسا ہے جو یہ کہتا ہے تم ہمارے ہاں آؤ یا نہ آؤ, ہم تمہارے ہاں آئیں گے, ہم تمہارے ہاں آئیں گے, اور صرف ایک مرتبہ نہیں آئیں گے, دن میں 5 مرتبہ آئیں گے, اور 5 مرتبہ تمہارا نام لے کے بلائیں گے. جس کا وقت آئے گا وہ لبیک کہہ کے چلا جائے گا. تو توجہ کریے گا, ایک فرقہ وہ ہے جو جائے گا, دوسرا فرقہ وہ ہے جو کوئی گناہ نہیں ہوگا بولنے میں, لے جایا جائے گا. توجہ کریے گا, اب کون ہے جو لے جائے جائیں گے اور کون ہے جو جائیں گے؟ سورہ جمعہ میں جب یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم خدا کے محب ہیں, خدا سے دوستی کرتے ہیں, تو اللہ نے کیا کہا؟ فتمنوا الموت, موت کی تمنا کرو اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو. تو فوراً پروردگار نے جواب بھی دیا, فلا یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم, تم موت کی تمنا ہرگز کر ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ بما قدمت ایدیہم, جو تم نے پچھلا بھیجا ہے, جو تم نے بھیجا ہے اس کی وجہ سے موت کی تمنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے وہ ڈرتے ہیں. اسی سورہ جمعہ میں اللہ نے آگے آواز دیا کہ وہ تو فرار کرتے ہیں, کیوں بھاگتے ہیں, کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ بما قدمت ایدیہم, جن کا پچھلا خراب ہو, جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں جو بھیجا ہو وہ خراب ہو, تو وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. توجہ کریے گا, وہ موت سے بھاگیں گے. اب دوسرا گروہ قرآن مجید میں سورہ حدید میں پروردگار اعلان فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, استقاموا انہ علی الموت منتظر,
ایمان لانے والوں اور مرد میدان یہ ایسے ہیں جو موت کا انتظار کرتے ہیں. ایک فرقہ وہ ہوتا ہے جو موت سے بھاگتا ہے. تمنائے موت نہیں، موضوع کو میں بدل سکتا ہوں یہیں سے، آپ کے مزاج سے بات کر سکتا ہوں، لیکن توجہ کریے کہ چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے. ایک فرقہ وہ ہے جو موت کی تمنا نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ اس نے بھیجا ہے اس کی وجہ سے وہ جانا نہیں چاہتا. اور ایک وہ ہے جو ایمان والے ہیں اور مرد میدان ہیں، وہ موت کا انتظار کرتے ہیں. ایک فرقہ وہ ہے جو موت سے فرار کرتا ہے، ایک فرقہ وہ ہے جو موت کا انتظار کر رہا ہے. اب ہم کسے تلاش کریں کہ موت سے بھاگنے والے یہودی کون ہیں اور موت کا انتظار کرنے والے کون ہیں؟ اب کسی میدان میں دیکھ لیجئے گا، کسی میدان میں دیکھ لیجئے گا جو موت کے انتظار میں اکیلا کھڑا رہے. علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ کیا ایمان کے بعد میں کفر اختیار کر لوں؟ اور دنیا بھاگ رہی ہے. کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس لیے کہ موت نہ آئے تو موت سے فرار ہے. اب یہاں خوشی کی بات نہیں ہے، ہمارا مجمعی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، جب اپنی بات. مسئلہ یہ ہے فرار، جو موت سے بھاگتے ہیں. اب یہاں ہم اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے ایک بات گزارش کر دوں اور آگے بڑھ جاؤں. زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا کہ بھئی مجلس کیا ہوئی، تو دو طریقے کو ہوتے ہیں لوگ. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں یہ مجلس ہے، اور ایک کہتے ہیں یہ مجلس ہے. دونوں کو ایک ہی جملے میں لکھا جائے گا. توجہ کریے گا، نہیں توجہ کیا آپ نے. جو توہین کے اعتبار سے کہے گا یہ مجلس ہے، اسے بھی اسی حروف کے ساتھ آپ لکھیں گے. جو تعریف میں کہے گا یہ مجلس ہے، اسے بھی آپ تو کیسے سمجھے؟ کا ٹون اور لہجہ، بات اور الفاظ اور حروف اور سطروں کے معنی بدل دیتا ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ یعنی لکھا کوئی بھی جائے لیکن ٹون اور لہجہ جب بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ابراہیم معاذ اللہ 3 مرتبہ جھیڑ بول رہے ہیں. یہ تو انداز تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لب و لہجے کو پرکھنے کے لیے اللہ نے صرف قرآن کو نازل نہیں کیا ہے، قرآن کے ساتھ لہجہ محمد اور آل محمد کو نازل کیا ہے. تاکہ قرآن سمجھنا ہے تو لہجہ محمد اور آل محمد سے سمجھو. ورنہ ابراہیم جیسے سچے نبی رسول اولی الامر پیغمبر لوگوں کے امام کو بھی لوگ اپنی کتابوں میں معاذ اللہ 3 مرتبہ جھوٹ ثابت کرتے ہیں. یہ دوری ہے اہل بیت سے. توجہ کریے گا. یہ فرار ہونا جو عام طریقے سے ہم خوشی مناتے ہیں، فلاں بھاگے اور اس کے بعد شیر کامیاب ہو جاتا ہے، نقطہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا بھاگے کہاں سے؟ جہاد سے. توجہ کریے گا. اپنا ماحول ہے اپنے اندر، تھوڑی دیر گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاد اتنا تو سب جانتے ہیں، فروع دین 6 منزل پہ جہاد آتا ہے. پہلا میدان کون سا آتا ہے؟ نماز. دوسرا میدان آتا ہے روزہ. تیسرا میدان آتا ہے حج. چوتھا میدان زکات. 5واں میدان خمس. وہ پرانا دور تھا، وہ ترقی پذیر ملک نہیں تھا، ترقی کا دور نہیں تھا. لہذا جو بھاگے وہ 6 مرحلے میں بھاگے. اب تو ترقی ہے، ہم ان سے پیچھے کیوں رہ جائیں؟ ہم تو پہلے میدان سے بھاگتے ہیں. نماز پہلا میدان، روزہ دوسرا میدان. جو نہ بھاگے کم از کم خمس تک تو بھاگ ہی جاتا ہے. توجہ کریے گا. کم از کم کبھی ہم اپنا حساب کر لیا کریں کہ کتنے میدان کو ہم نے چھوڑا. کیا یہی جمنا ہے کہ کس طرح ٹکر لگایا معلوم نہیں ہوا، پیش نماز پہلے گیا سجدے میں یا نہیں گیا، ہم پہلے چلے گئے. کتنی میدانوں سے ہم بھاگ رہے ہیں. لہذا پہلی منزل یہ ہے کہ آیا ہم بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لے جائیں گے، جائیں گے نہیں.
کتنے میدان سے ہم بھاگ رہے ہیں، اس کا مطلب موت سے بھاگ رہے ہیں۔ موت سے بھاگ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو بھیجا ہے اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، اور جب اعتماد نہیں ہے تو ہمیں لے جایا جائے گا۔ توجہ کریے گا، ہمیں لے جایا جائے گا، ہم جائیں گے نہیں۔ اچھا چلو یہ بھی ہے، جو لے جائے جائیں گے وہ بھی جائیں گے، اور جو جائیں گے تھکیے گا نہیں، اس لیے میں آرام آرام سے بات کر رہا ہوں۔ جو لے جائے جائیں گے وہ بھی وہیں پہنچیں گے، اور جو جائیں گے وہ بھی پہنچیں گے۔ دیکھیں اب حج کا موسم بہت قریب ہے، جو لوگ نئے جو ہے جانے والے ہیں، جو قریب آیا ہوگا اس کے پاس جاتا ہے، فطری بات کہ یہ بتائیے مجھے حج میں جانا ہے، مجھے زیارت پہ جانا ہے، اور جب جانا ہے تو آپ یہ بتائیے میں پہلی مرتبہ وہاں جا رہا ہوں، وہاں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا؟ میں کیسے آرام سے گفتگو کروں ایصال ثواب کی مجلس؟ انسان کے پہلی یہ بات رہتی ہے کہ وہاں کا موسم کیا ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے۔ بستر اس چادر ودر ملتی ہے، کہاں ہوٹل ہے سب اچھی طرح مل جاتا ہے، کہاں کھانے کے آئٹم کیا کیا ہے، کہاں وہاں مرچا نہیں کھایا جاتا، تو انسان گھر میں کوشش کرتا تھوڑی چٹنی بناؤ لے چلو، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا؟ توجہ کریے گا، انسان چھوٹے سفر پہ جب جاتا ہے تو پہلا یہ سوچ اس کے دماغ میں آتی ہے کہ وہاں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا۔ جو روشنی میں سفر کر رہا ہے، جس کا سفر قبر سے تاریکی میں جا رہا ہے، کیا اس کے بارے میں انسان نہیں سوچے گا کہ وہاں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے؟ جو نہیں ملتا اس کا انتظام کر لو، جو ملتا ہے اسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم کس سے پوچھیں کہ ہمیں جانا ہے وہاں، چاہے میں جانا ہے یا لے جایا جائے گا؟ دیکھیں کچھ مجلسیں ایسی میری ہوتی ہیں جس میں نیند کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، توجہ کریے گا، بڑی آسانی کے ساتھ۔ جو لوگ یعنی عبادت امام مظلوم کربلا اتنی بہترین دولت ہے، کہیں بھی کوئی تھکا ہوا آئے فرش اعضاء پہ بیٹھے نا تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، اور یہ آرام یہ جانیے نہیں، آپ پڑھا لکھا مجمع ہے اور جناب موجود، آپ ان سے پوچھیں کہ 7 طریقے کی نیند ہوتی ہے، اس میں ایک نیند ہے خواب غفلت، جو غفلت کے بعد اسی لیے نماز غفیلہ اس کے لیے رکھا گیا ہے، یہ غفلت سے بچنے کے لیے۔ ایک نیند ہے خواب حسرت، انسان ہاتھ ملے گا جب ذکر الہی، مجلس سید الشہداء، اچھی جگہ عبادتوں میں اسے نیند آنے لگتی ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ پہلے آنکھ بند کراؤ، آنکھ بند ہوگا، دیکھو وضو کی کیوں ٹوٹتا ہے نیند سے؟ اس لیے کہ اس کا آنکھ اور کان سے کنیکشن دل کا ہوتا ہے۔ توجہ کریے گا، وضو ٹوٹ گیا، ہم نے دل کو دھلا تو نہیں تھا، صرف چہرے کو دھلا تھا، ہاتھ کو دھلا تھا، تو پہلے آنکھ اور کان جب بند کرا دیتا ہے تو دل سے راستہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ شیطان پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ نہ کان سے سنے گا نہ دل تک جائے گا، اور جب دل تک جائے گا نہیں تو اثر نہیں کرے گا۔ تو بڑی لمبی ترکیب ہے اس کی۔ تو میرے عزیزوں، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ جہاں جاتا ہے وہاں کی تیاری کرتا ہے، وہاں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ اب ہم کس سے پوچھیں؟ توجہ کریے گا، میں آپ کے موضوع کے اعتبار سے آ رہا ہوں، میں کس سے پوچھوں کہ وہاں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا؟ جو جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، قبر سے آگے بتاتے نہیں، آگے ہیلپ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ بھائی اب ہم تو ہو چکے ایسے، تم تیار رہنا، ہوشیار رہنا۔ نہیں آتے ہی نہیں، انہیں چھوٹ ہی نہیں ملتی، اور ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ قبر تک جا نہیں سکتے، جا کے ان سے پوچھ نہیں سکتے۔ تو مسئلہ کیسے حل ہو کہ وہاں کام کیا آتا ہے کیا نہیں آتا؟ تو کسی قبر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک قبر والے سے نہیں پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کیا کام آتا ہے کیا نہیں آتا ہے۔ جو سب کی قبروں میں آتا ہو اس سے پوچھ لو، جو قبروں میں آتا ہو اس سے پوچھو، جو میزان پہ رہتا ہو اس سے پوچھو، جو جنت و جہنم کے دروازے پہ رہتا ہو اس سے پوچھو، جو حساب و کتاب کا مالک ہو اس سے پوچھو، مولا یہ بتائیے وہاں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا؟ ایک جملے میں مولا کائنات نے آواز دیا،
وہاں اعمال نہیں ملتے، حساب ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے بات مکمل کر لی، اب اس ضمن میں آپ جائیے گا کہ وہاں حساب ملے گا جو کر کے جاؤ گے، 2 2 4 یا مائنس، تم نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں لہذا اس کی وجہ سے یہ مائنس، ختم۔ وہاں حساب ہے، اعمال نہیں ہے، اور یہاں اعمال ہے، حساب نہیں ہے۔ مسئلہ یہیں سے خراب ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کا حساب کرنے لگتے ہیں۔ توجہ کریے گا، میں ایصال ثواب کی مجلس تھوڑی دیر اپنے بارے میں غور کرنے کی منزل ہے۔ میرے عزیزوں، یقیناً آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بات سنی ہے۔ مسئلہ یہاں حساب کی منزل ہوتی ہے، کون کتنے پانی میں ہے، کس کا ایمان کتنا ہے، کس کی منزل کتنا ہے، کتنا ایمان کے دائرے میں رہتا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہاں تو پردہ ڈلا، اللہ کہتا ہے کہ آواز دو، اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا، اے اللہ خیر کے علاوہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ نماز کبھی یاد ہے؟ نماز میں کھڑے ہو کے، نماز میت میں کھڑے ہو کے سراحتاً کھلم کھلا جھوٹ، نماز کے بعد آپ پوچھ لیجئے کہ وہ جو مر گئے کیا، ارے چھوڑیے مر گئے جانے دیے، ہزاروں باتیں ایسی تھیں، لے کے چلے گئے، ویسا کر گئے ویسا کر گئے۔ بھئی ابھی نماز میں کھڑے تھے، یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ توجہ کریے گا، نماز میں جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ کہا اللہ آواز دیتا ہے جب میری بارگاہ میں آ گئے، تمہاری نگاہوں پہ پردے پڑ گئے، اب تمہارے اختیار میں نہیں ہے، میں نے کس نیکی کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ نہیں توجہ کیا، میں مثال دے دوں اور فضائل کے 2 4 جملے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں اور بات تمام ہو جائے۔ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، روحی و جسم لک الفدا، ایک مومن کے والدین کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں اسی عنوان سے گزارش کروں۔ امام مدینے سے کوفہ جا رہے ہیں، راستے میں اپنے ایک چاہنے والے کو، توجہ کریے گا، چاہنے والے کو آواز دیا، یہ بستی بہت قریب ہے، اس بستی میں میرے کچھ چاہنے والے رہتے ہیں، جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ توجہ کریے گا، وہ گیا غلام، کچھ دیر کے بعد آیا، لیکن امام کو بتلانا بھول گیا، آ کے سو گیا اپنے بستر پہ۔ امام کچھ دیر انتظار کرتے رہے، کتنے رؤوف اور مہربان ہیں ہمارے ائمہ معصومین، ماں باپ سے زیادہ مہربان۔ جب کچھ دیر انتظار کیا، جب وہ نہیں آیا تو امام اس کے خیمے میں گئے، دیکھا سو رہے ہیں، تاریخ بتاتی ہے اس کے پاؤں پہ امام نے ہاتھ رکھا کہ تم گئے تھے، تھک گئے ہوگے۔ اللہ اکبر، کیسا شفیق۔ جب وہ بیدار ہوا تو دیکھا امام میرے پاؤں کو دبا رہے ہیں، روتا ہوا اٹھا، مولا یہ آپ کا کیا ہوا؟ تم کام کے لیے گئے تھے، میرے کام کے لیے گئے تھے، تھک گئے ہوگے، کیا ہوا؟ اچھا یہ بتاؤ کام ہوا؟ کہا ہاں مولا ہو گیا کام۔ کہا پروردگار تیرا شکر، بات تمام کمپلیٹ۔ پھر امام اب دوسری بات اس سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کریے، اسی لیے میں نے آواز دیا، تم اس بستی میں گئے تھے، میرے کچھ چاہنے والے ملے۔ کہاں مولا ملے تھے؟ کہا کیسے تھے، کس کنڈیشن میں تھے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا مولا ان کی باتیں نہ کریے۔ جب انسان تھوڑا ہوشیار ہو جاتا ہے نا تو امام کو بھی پڑھانے لگتا ہے۔ مولا ان کی باتیں نہ کریے، ہم انہیں لائک ہی نہیں کرتے، پسند ہی نہیں کرتے، ان کا لیول کیا ہے۔ جب کافی دیر تقریر کر چکا امام کی خدمت میں تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا مولا آپ رو رہے ہیں؟ کہاں تم کہہ رہے کہ وہ تمہارے لیول کا نہیں ہے ایمان کے لحاظ سے، تم اسے لائق نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے؟ کہا ہاں مولا وہ بات کرنے کے لائق بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کی بات کروں، ان کا لیول اس لائق نہیں ہے کہ میں ان سے بات کروں، میں نے تو انہیں چھوڑ دیا اسی وقت۔ امام کے چاہنے والے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ روتے ہوئے آواز دیا، کیا میں تمہیں بھی چھوڑ دوں؟ اس لیے کہ تمہارا اور میرا لیول کہاں ہے۔ کہا مولا آپ نہ چھوڑیے، میں مر جاؤں گا۔ کہا جس طریقے سے میں تمہیں چھوڑوں تم ختم ہو جاؤ گے، اسی طرح اگر تم انہیں چھوڑ دو گے تو ایمان کے ترازو اور پیمانہ تمہارے پاس نہیں ہے، امام کے پاس ہے۔
ہم نہ کسی کے ایمان کو جانچ سکتے ہیں اور نہ کسی کے عبادتوں کو پرکھ سکتے ہیں، یہ تو سب پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ مسئلہ یہیں سے خراب ہوتا ہے جب ہم دوسرے کے اعمال کو تولنے پر چلے جاتے ہیں، دوسرے کی عبادتوں کو اپنے ہم لیول سمجھتے ہیں، تو مسئلہ وہیں سے خراب ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یقیناً آل محمد کے احکامات اسی لیے ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ اگر تم ان کے قوانین بھول گئے ہو تو مجلس کے ذریعے پھر آ کے یاد کر لیا کرو۔ تو ایصال ثواب کی مجلس ایصال اصل میں سب کے لیے امید کا ذریعہ ہے، اور کیسی امید کا ذریعہ؟ توجہ کریے گا، گھڑی بھی آگے بڑھ رہی ہے، میرا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ دوسرے مضامین کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، لیکن تھوڑا سا آپ آمادہ ہو گئے ہیں۔ ایصال ثواب، ایصال دینا، پیش کرنا، یہ کب ہوتا ہے؟ امید کے دائرے میں۔ توجہ کریے گا، اسی لیے قرآن نے آواز دیا سب سے تم امید نہ لگایا کرو، جو مر گئے ہیں اب کسی سے امید نہ لگاؤ۔ میں تمہیں 4 کوالٹیاں بتاتا ہوں، 4 خوبیاں، 4 صفات، 4 علامتیں میں بتاتا ہوں، جس میں یہ 4 خوبیاں ہوں اس سے امید لگانا۔ سب سے نہ مانگا کرو، اس لیے کہ مانگنے والے سے جب تم مانگو گے تو وہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ مزاج تو یہی ہو گیا نا، جو کہیں سے مانگ کے آتا ہے وہ مجھ سے مانگتے ہیں، کیوں نہیں اس سے مانگے جو سب کو دینے والا ہے۔ توجہ کریے گا، اب قرآن نے آواز دیا تم میرے بندے ہو تو میرے ہو کے رہنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، میں بتاتا ہوں کس سے مانگنا چاہیے۔ توجہ کریے گا، جس میں 4 خوبیاں ہو اس سے مانگو، دوسروں کے جواب کا ذریعہ بھی ہے۔ پہلا، جو تمہارے حالات کو جانتا ہو اس سے مانگا کرو۔ جو حالات نہیں جانتا، میں کہوں گا مجھے 100 روپے دے دیجئے آپ، مولانا آپ کہاں سے آئے، آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کرتے کیا ہیں، ہزاروں سوال ہو جائیں گے چونکہ آپ میرے متعلق نہیں جانتے۔ توجہ کریے گا، اب اللہ کہتا ہے کہ اس سے مانگا ہی نہیں کرو جو تمہارے بارے میں نہ جانے، اس سے مانگو جو تمہارے حالات کو جانتا ہو۔ نہیں توجہ کیا، میری طرف متوجہ رہی ہے، جو تمہارے حالات کو جانتا ہو اس سے مانگو۔ اچھا، جو حالات جانتا ہو اس سے مانگ لو۔ جناب ابراہیم آگ میں ڈالے جا چکے، کہا ہے کوئی حاجت، کہا ہے تو لیکن تم سے نہیں۔ اچھا کس سے ہے، کہا اس سے، کہا پھر بیان کرو، کہا نہیں بیان نہیں کروں گا۔ کہا ابراہیم تم دعا کے منکر ہو، دعا نہیں کرو گے؟ کہا نہیں میں دعا کا منکر نہیں ہوں، اس وقت حالت امتحان میں ہوں۔ امتحان میں دعا مانگنا یہ پستی کی علامت ہے، مصلح عبادت میں دعا نہ کرنا یہ تکبرانہ انداز ہے۔ حالات ایسے بدلتے ہیں دنیا کے، دیکھیں حالات ہمارے کیوں بدلے، انسان کی مصیبت پریشانی کیوں آتی ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو تم اچھے وقت میں مجھے یاد کرو تاکہ برے وقت میں ہم تمہیں یاد رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب برے وقت آ جاتے ہیں تو چلو اللہ، کوئی تسبیح، کوئی دعا، کوئی نماز، کوئی سلیقہ، کوئی زیارت۔ اللہ کہتا نہیں، اچھے وقت میں یاد کرو تاکہ برے وقت میں تمہیں یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ ابراہیم ہے کوئی حاجت، کہاں ہے تو لیکن تم سے نہیں۔ کہا مانگو، کہا نہیں مانگوں گا۔ کہا دعا کے منکر ہو، کہا دعا کا منکر نہیں ہو، پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرا اللہ مجھے جلانا چاہتا ہے یا بچانا چاہتا ہے۔ میں دعا مانگوں کہ میرا اللہ مجھے بچا لے، ہو سکتا ہے میرے پروردگار کی مرضی ہو مجھے جلا دینا۔ ارے یہ رتبے تک کون پہنچتا ہے؟ ہم اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں، مرضی پروردگار کی طرف نہیں بات کرتے ہیں۔ ابراہیم نے آواز دیا میں دعا مانگوں کہ میرے پروردگار مجھے بچا لے، ہو سکتا ہے میرا پروردگار مجھے جلا دینا چاہتا ہو۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو حالات جانتا ہو اس سے مانگا کرو۔ اچھا جو حالات جانے اس سے مانگ لو۔ قرآن نے دوسری شرط لگائی کہ جو حالات جانتا ہو، دوسرے اس کے بعد جو صاحب قدرت بھی ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں حالات تو جانتے ہیں لیکن جیب میں کچھ ہے ہی نہیں دینے کے، کیا کریں؟ کہا علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں، مجھ سے مانگو۔ میں حالات بھی جانتا ہوں، قدرت بھی رکھتا ہوں۔
کہ اچھا جو قدرت رکھے اس سے مانگ لو. نہیں، تیسری منزل ہے وہ رحم و کرم کا بھی مالک ہو. اب حالات زمانہ ہر انسان دیکھ لے، لاکھ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہنے والے بھائی بھائی ہوں، حالات بھی جانتے ہوں، قدرت بھی ہے رکھنے کی، لیکن چونکہ اندر سے دل پسیجتا نہیں، نرم نہیں ہوتا، دوسروں کی مصیبت کو اپنی مصیبت نہیں سمجھتا، لہذا حکم قرآن ہے کہ اس سے کبھی نہ مانگو. جو رحم و کرم کا مالک ہو اس سے مانگو. میں نے شروع ہی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، ہر جگہ رحمان الرحیم تذکرہ کر کے آواز دیا کہ میں حالات کو بھی جانتا ہوں، قدرت بھی رکھتا ہوں، رحم و کرم کا بھی مالک ہوں. کہا اچھا جو رحم و کرم کا مالک ہو اس سے مانگو. کہا نہیں، چوتھی شرط یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے حالات سامنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات، قدرت بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی، اور رحم و کرم دوسرے کی مصیبت سن کے دل نرم بھی ہوتا ہے، لیکن جب دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو دل میں ہوتا ہے انہیں دے دیں گے تو میرے بچے، میرا گھر. کہا نہیں، اس سے کبھی نہ مانگا کرو. بس میں نے بات تمام کر دی. جو حضرات پہنچ گئے ہیں اس سے مانگو جو تمہارے حالات جانتا ہو، قرآن آواز دیتا ہے. اس سے مانگو جو قدرت رکھتا ہو دینے کا. اس سے مانگو جو رحم و کرم کا مالک ہو. اور چوتھی منزل پہ ہے جو جود و سخا کا بھی مالک ہو، سخاوت بھی جانتا ہو، اثار بھی جانتا ہو. اب قرآن نے آواز دیا کہ دیکھو اللہ کتنا اثار کرنے والا ہے. اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. بس میرے عزیزوں، جو حضرات ذہن تک پہنچ جائے گئے ہیں وہ یاد رکھو. اب قرآن نے آواز دیا جس میں یہ چار خوبیاں ہوں، چار کوالٹیاں، اس سے مانگو. جو حالات جانتا اس سے مانگو، جو قدرت طاقت رکھتا اس سے مانگو، جو رحم و کرم کا مالک ہو اس سے مانگو، جو ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتا اس سے مانگو. یہ قرآن نے چار علامتیں مانگی ہیں اور مانگنے والوں سے. اب مجھ سے نہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگا کرو. یہ قرآن نے صفتیں بتا دی ہیں جس میں یہ چار کوالٹیاں ہو، خوبیاں، اس سے مانگ لیا کرو. جو حالات اتنا جانے کہ منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرے، جو قدرت و طاقت اتنی رکھے کہ زمین پہ بیٹھ کے سورج کو پلٹا دینے کا اختیار رکھتا ہو، جو رحم و کرم کا اتنا مالک ہو کہ صرف کھانا مانگا گیا اونٹ کی پوری قطار دے دی، اور جو ایثار و قربانی کی اس منزل پر ہو کہ اپنے سامنے سے روٹیاں اٹھا کے مسکین و یتیم اسیر کو دے دیا. تو سمجھ میں آیا قرآن کے روح سے ان سے مدد نہ مانگنا یہ بدعت ہے. قرآن کے اعتبار سے ان سے مدد نہ مانگنا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے. اور قرآن نے بتا دیا جس میں یہ چار خوبیاں اس سے مانگا کرو. اب سمجھ میں آیا ہم آل محمد کے دروازے پہ کیوں مانگا کرتے ہیں. ہم سے بہتر ہمارے حالات کو وہ جانتے ہیں. بس اسی لیے ہم در آل محمد تک آتے ہیں. یاد رکھو ماں باپ کا رتبہ عجیب منزل ہے. انسان کبھی اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے کسی اور دروازے پر نہ جائے، آل محمد کے دروازے پر جائے، اس لیے کہ روحانی باپ یہ ہے. میرے عزیزوں، ماں باپ کا عجیب رتبہ ہے. حذیفہ یمانی جنگ کرتے ہیں اور جنگ کرتے کرتے ان کا باپ کفار و مشرکین کی فوج میں سے سامنے آیا. حذیفہ یمانی اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر نے آواز دی حذیفہ تمہارا باپ ہے. کہا یا رسول اللہ یہ تو مشرک ہے. تو آواز دیا حذیفہ پھر میرے اسلام میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. چاہے مشرک باپ کیوں نہ ہو اسے قتل نہیں کرے. کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے. کہا حیا کرو، کم از کم تمہارا باپ تو. ماں باپ عظیم نعمت ہوتے ہیں کسی بھی ایج میں، کسی بھی عمر میں. جناب موسیٰ کی جب ماں کا انتقال ہوا تو اللہ نے کیا کہا، موسیٰ اب سنبھل کے، اب سنبھل کے، اس لیے کہ تمہارے حق میں دعا کرنے والی ماں اس دنیا سے چلی گئی. عجیب منزل ہے. ماں باپ کا رتبہ کائنات میں سب سے عالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا رتبہ بتاتا ہے. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا. میرے عزیزو، اگر ذہن پہ بوجھ نہ گزرتا ہو تو آج میں بات جو چھیڑ رہا ہوں کل میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا
کہ دنیا میں دیکھیں ماں باپ کا رتبہ کتنا عالی ہے، کتنا مرتبہ، یہی میرا مصائب ہے اور بات تمام ہونے والی ہے میرا عزیزو، کتنا عجیب رتبہ ہے۔ ماں باپ کی تعظیم کیسے کیا جائے، ماں باپ کی رسپیکٹ کیسے کیا جائے، ماں باپ کا ادب و احترام کیسے کیا جائے؟ بالکل آسان ہے۔ جب آپ کے سامنے کسی کا بھی بچہ آتا ہے تو آپ اس سے پیار کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں چھوٹا بچہ اسے گود میں اٹھاتے ہیں، اپنے جیب میں جو بھی ہوتی ہے ٹافی چاکلیٹ جو بھی ہے کوشش ہوتی ہے اسے دینے کی۔ یہ کہیں بچوں کی تعظیم، بچوں کی رسپیکٹ۔ اب اسی میں آپ کا دوست کوئی آ جائے تو کیا بچوں جیسی تعظیم اسے کریں گے؟ آپ گود میں اٹھائیں گے تو چاکلیٹ دیں گے؟ مسئلہ بدل جائے گا۔ دوست کی تعظیم یہ ہے کہ اسے کھانے پہ مدعو کرو، اسے دعوت کرو۔ توجہ کریے گا، جہاں سے بچے کی تعظیم شفقت ختم ہوتی ہے وہاں سے دوست کی تعظیم شروع ہوتی ہے۔ میں تشریح میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک اشارے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، دوست آ گیا ہے تو اسے دعوت دو۔ جہاں سے دوست کی رسپیکٹ تعظیم ختم ہوتی ہے وہاں سے نعمت الہی کی تعظیم شروع ہوتی ہے۔ آپ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، دوست آ جائے تو کیا کریں گے آپ؟ حکم ہے کھانے کی تعظیم کرو، دوست کی تعظیم نہ کرو، کھانا چھوڑ کے نہیں کھڑو۔ میں کیسے گزارش کروں کہ جہاں سے دوست کی تعظیم اور شفقت اور محبت تمام ہوتی ہے وہاں سے نعمت الہی کی عظمت شروع ہوتی۔ کھانے کا ادب احترام کرو، اب دوست کا نہیں، بیٹھے بیٹھے اسے سلام کرو، بیٹھے بیٹھے اپنے سفرے پہ بلا لو۔ لیکن جہاں سے کھانے کی تعظیم ختم ہوتی ہے وہاں سے ماں باپ کی ادب و احترام شروع ہوتا ہے۔ کھانے میں آپ کسی کے لیے کھڑے نہ ہوئیے، لیکن ماں باپ میں سے کوئی بھی آ جائے آپ ان کے لیے کھڑے ہو جائیے، تعظیم کریے۔ ماں باپ بیٹھے ہوں بات کر رہے ہوں ان کے ادب و احترام، توجہ کریے گا۔ ماں باپ کی تعظیم جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے قرآن ناطق کی تعظیم شروع ہوتی ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کوئی بھی آ جائے تو آپ قرآن چھوڑ کے نہیں کھڑے ہوئیے گا، اشارے میں سلام کر لیے، بلا لیجئے۔ لیکن قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی آخری تعظیم اگر کوئی آل رسول آ جائے تو قرآن بند کریے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ توجہ کریے گا، آل رسول کی کہیں تعظیم جب ختم ہوتی ہے تو عبادت الہی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ توجہ کریے گا، جب آپ عبادت میں کھڑے ہو گئے تب کوئی آل رسول آ جائے آپ نماز توڑ کے اس کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ توجہ کریے گا، لیکن وہی نماز جب آپ پڑھ رہے ہوں اس میں سید المرسلین آواز دیں، اب واہ کریے یا آہ کریے، مجھے تو آپ کے خدمت میں بیان ہی کرنا ہے۔ اب جہاں نماز پڑھ رہے ہیں آپ وہی سید الانبیاء آپ کو آواز دے دیں تو نماز توڑ دینا واجب، سید الانبیاء کی آواز پہ لبیک کہنا نہیں۔ توجہ کیا آپ نے، جہاں سے کل کائنات کی بچے کی شفقت شروع ہوتی ہے وہاں سے ادب و احترام شروع ہوتا ہے۔ بچے کا ادب و احترام جہاں تمام ہوتا ہے وہاں دوست کی عزت شروع ہوتی ہے۔ جہاں دوست کی عزت تمام ہوتی ہے وہاں نعمت الہی کی تعظیم شروع ہوتی ہے۔ جہاں نعمت الہی کی تعظیم ختم ہوتی ہے وہاں ماں باپ کی شفقت شروع ہوتی ہے۔ جہاں ماں باپ کی شفقت تمام ہوتی ہے وہاں قرآن کی عظمت شروع ہوتی ہے۔ جہاں قرآن کی عظمت ختم ہوتی ہے وہاں آل رسول کی عظمت شروع ہوتی ہے، اور جہاں آل رسول کی عظمت ختم ہوتی ہے وہاں عبادت الہی کی عظمت شروع ہوتی ہے، اور جہاں عبادت الہی کی عظمت تمام ہوتی ہے وہاں سید الانبیاء کی عظمت شروع ہوتی ہے۔ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اب پیغمبر کی تعظیم سمجھ میں آ گئی تو اب یہ یاد رکھیے گا جملہ کہ جس کے لیے پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اس در شہزادی کونین کی عظمت کیا ہوگی؟ جہاں پیغمبر کل کائنات کی تعظیم اکٹھا کر کے در شہزادی کونین پہ آ جاتے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، یہی وجہ ہے کہ نجف کے عالم دین نے خواب دیکھا کہ قافلہ آیا ہے کربلا میں، امام مظلوم کربلا کی زیارت کر رہا ہے، لیکن جب زیارت جیسے کر رہا ہے امام اسے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔
میرے عزیزوں کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جو ہم زیارت نماز کے بعد پڑھتے ہیں تھوڑا ادب و احترام اس میں رکھیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، کیا اپنے ماں باپ کو بھی ایسے سلام کرتے ہیں یا کسی بزرگ کو ایسے سلام کرتے ہیں؟ اگر ہاتھ کھل جائے، یہ سلام کو جو دور سے انسان امام حسین کی زیارت پڑھتا ہے اسے لے جانے والے جناب فطرس ہوتے ہیں۔ 20 طریقے کے اللہ نے کمانڈوز اور لشکر جو ہے ملائکہ کے رکھے ہیں امام حسین کی خدمت کے لیے۔ جب یہ زیارت پڑھ رہا ہے اس سے جواب آیا، نجف کے عالم دین نے اسی رات سفر کیا اور کربلا میں صبح پہنچ گئے، فجر کے وقت دیکھا امام مظلوم کربلا کے روضے پر وہی جوان کھڑا ہوا ہے، اس کو کنارے لے کے گئے، کہا آج میں نے تمہارے متعلق ایک خواب دیکھا ہے کہ تم زیارت پڑھ رہے ہو، امام حسین تمہارے جواب دے رہے ہیں سلام کا۔ تو جوان کہہ رہا ہے یہ کوئی تعجب کی بات ہے، یہ تو روز آنا ہوتا ہے، میرے امام مجھے سلام کا جواب دیتے میں سنتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہا ایسا کیوں ہوا؟ کہ میں جو کمائی کرتا ہوں میرے عزیزوں یاد رکھے کل سرمایہ زیارت امام مظلوم میں کربلا، محبت حسین، کل سرمایہ، کل حیات، زندگی، کل ایصال کا ذریعہ یہی ہے۔ کہ جو پاکٹ منی سے ہمارا بچتا تھا ایک دن ہم نے معین کیا تھا کربلا میں جاتا تھا۔ ایک دن میرے بابا نے کہا میری عمر کافی ہو چکی ہے، پتہ نہیں اگلے سال تک میں زندہ رہتا ہوں یا نہیں رہتا ہوں، مجھے کربلا لے کے چلو۔ میں لے کے جانے لگا اپنے باپ کو، تو میری ماں نے کہا تھا کہ میں بھی تو ضعیف ہو چکی ہوں، پتہ نہیں میں اگلے سال زندہ رہتی ہوں یا نہیں رہتی ہوں، مجھے بھی لے کے چلو۔ اس نے کہا میرے پاس صرف ایک سواری تھی، خچر، وہ باپ جس کے ہاتھ پاؤں بیکار ہو چکے تھے، میں نے سوچا تھا کاندھے پہ بلند کر کے اسے لے کے جائیں گے، لیکن جب ماں نے کہا تو ماں کا فرمان کیسے میں توڑ دوں؟ آخر میں باپ کو میں نے خچر پہ بٹھایا، ماں کو میں نے اپنے کاندھے پہ بٹھایا، 80 میل تھی، میں نے سفر کر کے جب امام مظلوم کربلا کی زری پہ پہنچا ہوں تو امام نے میرے سلام کا جواب دیا۔ کس وجہ سے؟ ماں باپ کے ادب و احترام کے لیے۔ ماں باپ ہیں، چاہے اس دنیا سے چلے کیوں نہ جائیں۔ ماں باپ کا اللہ نے وہی رتبہ رکھا ہے جو زندگی میں ہے اور وہی موت کے بعد ہے۔ ماں باپ قبر میں سے اپنے اولاد کو آگ بھی کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے روایت میں کہ جب کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو۔ ماں باپ بہت تڑپتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ ماں باپ وہ درخت ہیں جو سایہ دار ہیں۔ میں انتظار موت اور فرار موت کے اوپر مصائب پڑھنا چاہ رہا تھا منزل، لیکن ابھی 4 دن باقی ہے، وہی سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا کہ موت سے فرار کون کرتا ہے اور موت کا انتظار کون کرتا ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھو مولا کائنات کی خدمت میں باپ کا رتبہ کیا ہوتا ہے۔ جو مصائب سنتے رہتے ہیں، مولا کائنات کے سامنے ایک یتیم بچہ رو رہا ہے، مولا قریب گئے، آواز دیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا پاؤں میں کانٹے لگے۔ مولا نے گود میں اٹھایا، پاؤں سے کانٹا نکال دیا، وہ اور تیز رونے لگا۔ مولا نے فرمایا کہ میں نے تو پیار سے کانٹا نکالا تھا، میں نے مارا نہیں، نہ ڈانٹا نہیں، ابھی تک تم آہستہ رو رہے تھے، تیز کیوں رونے لگے؟ کہا آپ نے اتنے پیار سے میرے پاؤں سے کانٹا نکالا کہ مجھے اپنا باپ یاد آنے لگا۔ اللہ اکبر، ماں باپ کا رتبہ عجیب منزل ہے، اور وہ ماں باپ جو نیکوکار ہوں، صالح اولاد کا ذریعہ ہوں۔ عزاداروں میں کیسے گزارش کروں کہ انتظار موت کرنے والے کائنات میں کیسے مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، بیٹا کل قربانی کا دن ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو اس طریقے سے موت کے انتظار کی طرف آمادہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ سب کچھ اچھائیاں بھیج چکے ہیں، برائیاں بھیجی ہوتی تو موت سے ڈرتے۔ میرے عزاداروں صرف موت انتہا کا نام نہیں ہے، موت کے بعد جو جانا ہوگا اس کے بارے میں تیاری کرنا ہے۔ ہم کیسے جائیں گے؟ عزاداروں ایک اولاد اور ایک باپ کی بات میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، وہ بھی ایک چاہنے والے کی سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا حسین کے ایک چاہنے والے کا مصائب پڑھ کے میں بات تمام کر دوں۔ عزاداروں جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا تو کوفے میں جہاں سب تماشائی تھے وہاں حبیب بن مظاہر کے 2 بیٹے تھے، ایک یوسف ایک قاسم۔
ایک 9 سال کے، ایک 7 سال کے، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، جس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہوگی، غم ہوگا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ عزادارو، ان آنکھوں کو پیاسی نہ رکھیں، ان آنکھوں کے سامنے کوئی رومال آتا ہے اسے خالی واپس نہ کرنا۔ عزادارو، ہم کچھ نہیں دے سکتے آل محمد کو، یہ چند قطرے آنسو ہیں جو ہم ہدیہ کر رہے ہیں۔ عزادارو سنو گے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ قاسم اور یوسف دونوں ان سروں کے نیچے آئے اور سروں کو دیکھتے جاتے ہیں۔ ایک سر کے نیچے قاسم کھڑے ہو گئے، حبیب کے بیٹے، آواز شمر یہ سر مجھے دے دے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے بابا کا سر ہے۔ جو سنتے ہیں مصائب، عزادارو یہ میرے بابا کا سر ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ سر تمہیں نہیں ملے گا، میں دربار میں لے کے جاؤں گا۔ کہا یہ درہم و دینار لے لے جو میرے پاس ہے، لے لے، میرے بابا کا سر مجھے دے دے۔ شمر نے نہیں دیا، آواز ابن زیاد کی طرف سے، یزید کی طرف سے ہمیں انعام لینا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب بچے اصرار کرتے رہے، تھک گئے، شمر نے بابا کا سر نہیں دیا تو روتے ہوئے گھر پہ آئے، دروازے پہ پہنچے، آواز دیا اماں اماں چلیے بازار میں چلیے، بابا آئے ہیں۔ اب جو مصائب سنتے ہیں، اماں چلیے بازار میں، بابا آئے ہیں۔ تاریخ بتاتی حبیب بن مظاہر کی بیوی نے ایک مرتبہ آواز دیا، اے بچوں خاموش ہو، تمہیں معلوم نہیں میں حسین کی دوست کی بیوی ہوں اور تم مجھے بازار میں لے کے جا رہے ہو۔ تاریخ بتاتی یوسف نے اپنے رخسار پہ ماتم کیا، اماں آپ تو صرف حسین کی دوست کی بیوی ہیں، ارے حسین کی بہنیں بازار میں آ گئے، حسین کی ماں بازار میں آ گئی۔ سنو گے عزادارو، تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ یوسف اور قاسم دونوں، حبیب ابن ظاہر کے دونوں بیٹوں نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، آواز دیا اسلحے جمع کر لو۔ جب خاندان والے بچے جوان سب جمع ہو گئے، ایک مرتبہ پھر بازار آئے، سن سکو گے عزادارو، پھر آئے بازار میں، آواز شمر یہ سر مجھے دے دے۔ کہا ابھی تو میں نے منع کیا تھا سر نہیں ملے گا۔ تو ایک مرتبہ یوسف جو چھوٹے تھے انہوں نے آواز دیا، شمر تجھے معلوم نہیں جس کی اولاد موجود ہوتی ہیں، دیکھیں مصائب کا جملہ ہے، دیکھیں جب رونا نہ آئے، تاریخ بتاتی ہے 2 موقع ایسے ہیں، ایک محشر کا میدان ہے جو ایک مرتبہ آواز آئے گی اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ تمہارے درمیان شہزادی کونین آ رہی ہیں۔ تو ایک وہ میدان ہوگا جہاں شہزادی آئیں گے، وہاں اعلان ہوگا کہ رونا نہ آئے تو کم از کم سر جھکا لو، اور ایک مجلس سید الشہداء میں شہزادی آتی ہیں۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ یوسف نے آواز دیا، ایسے میں تجھے معلوم نہیں کہ جس کی اولاد موجود ہوتے ہیں اس کے بابا کا سر دربار میں نہیں جاتا۔ آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ سنا یہ جملہ، سید سجاد نے سنا، اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، اے بابا، ارے تنہا بابا کے سر ہوتا تو میں برداشت کر لیتا، ارے بھیا اصغر کا سر، بھیا علی اکبر کا سر میں کیسے برداشت کر لوں؟ اے بابا اگر سروں کی باتیں ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، ارے پھوپھیاں ساتھ میں، مائیں ساتھ میں، بے کجاوا ہوں، سروں پہ چادر نہیں، میں کیسے برداشت کروں؟ عزادارو ابھی سید سجاد فریاد کر رہے تھے، سنو گے عزادارو، ہاں یہ تو باپ بیٹے کی محبت تھی جو باپ کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ایک وہ منزل آئی جب باپ کے دل میں اولاد کی محبت تڑپنے لگی، پتہ نہیں شمر کو کیسے رحم آ گیا، حبیب کا سر نوکے نیزہ سے اتارا اور یوسف کی گود میں دے دیا۔ آپ نے تو بڑی آسانی کے ساتھ سنا، ایک مرتبہ اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھی جناب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، آواز دیا بھیا سید سجاد، ارے یوسف کتنا خوش نصیب ہے، اسے اس کے بابا کا سر مل گیا۔ آئے سکینہ جب اپنے بابا کو یاد کرتی ہے تو رخسار پہ تماچے ہے، پشت پہ تازیانہ ہے، ہائے میں اپنے بابا کو کیسے یاد کروں؟ آزادارو باپ کا غم اولاد کے دل میں عجیب ہوتی ہے، جو آنکھیں ابھی بھی پیاسی ہوں، جو آنکھیں ابھی عبادت نہ کر سکی ہوں، اپنے آپ کو محروم نہ رکھتے ہوئے، تاریخ بتاتی ہے پھر آگے ایک جملہ اور گزارش کرو کہ اب لٹا ہوا قافلہ کوفے کے صدر دروازے پہ پہنچا ہے تو شہزادی جناب زینب کو ایک سلام آیا، السلام علیک یا اخت الحسین، اے حسین کی بہن میرا سلام لے لو۔ جناب زینب نے دیکھا کہ 30,000 کے مجمع میں کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کھجور مارتا تھا، کوئی عجیب طریقے سے بات کرتا تھا، آج مجھے سلام کرنے والا کون
کون ہے؟ جب چاروں طرف دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا. پھر دوسرا سلام آیا, لب و لہجہ بدلا ہوا, السلام علیک یا بنت زہرا, اے زہرا کی بیٹی میرا سلام لے لو. تاریخ بتاتی جناب زینب نے چاروں طرف دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ پھر سلام آیا, السلام علیک یا بنت علی, اے علی کی بیٹی میرا سلام لے لو. سنو گے عزادارو, اب جناب زینب نے چاروں طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ کوفے کے صدر دروازے پہ جناب مسلم کا لاشا اور سر لٹکا ہوا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ گئی, جناب مسلم نے آواز دیا, ارے میں استقبال کے لیے آیا ہوں. تاریخ بتاتی جناب زینب نے جیسے بات کیا, سنے عزادارو, اولاد کے دل میں باپ کی محبت کیسی ہوتی ہے. ایک مرتبہ جناب مسلم کی بیٹی نے آواز دیا, پھوپھی اماں ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے میرے بابا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. نہیں, جو آوازیں بلند ہوتی ہے خدا ان پر رحمت نازل فرمائے. عزادارو سنو, تاریخ بتاتی ہے جناب مسلم کی بیٹی نے آواز دیا, مجھے اپنے بابا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. کہاں تمہارے بابا کا سر ہے. کہا پھوپھی اماں اجازت ہو تو میں اپنے بابا سے باتیں کر لوں. سنو گے عزادارو, کہاں جلدی بات کر لو, کہیں شمن دیکھ نہ لے ورنہ سکینہ کی طرح تمہیں بھی اذیت پہنچائے گا. سنو گے عزادارو, جناب مسلم کی بیٹی قریب گئی, اپنے بابا کے سر کے قریب گئی. آخری جملہ ہے جو اولاد کے دل میں باپ کی محبت کیسی ہوتی ہے اور اولاد کے دل میں باپ کی محبت اور باپ کے دل میں اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے. آخری جملہ عزادارو, جناب مسلم کی بیٹی قریب گئی, اے بابا میں یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کو کس نے قتل کیا, آپ کو کس نے مارا, آپ کو پانی ملا یا نہیں ملا, آپ کو کھانا ملا یا نہیں ملا, میں نہیں پوچھتی. اے بابا صرف ایک جملہ, اس لیے کہ میں بہت جلدی میں ہوں, ایک رسن ہے 12 گلے ہیں, آگے آگے قافلہ جا رہا ہے, میں رک نہیں سکتی. اے بابا صرف اتنا بتا دو کہ جب آپ کوفہ گئے تھے تو میرے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی گئے تھے. اے بابا یہ بتاؤ جب آپ شہید ہوئے میرے دونوں چھوٹے بھائیوں کا کیا ہوا؟ جناب مسلم کا سر ہلنے لگا. اے بیٹی, ارے میرے دونوں لال قید میں ہیں, بڑی مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں. اے بیٹی مصیبتوں میں عالم میں گزار. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار اسے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما. پروردگار اسے احسن جزا کے ساتھ محشور فرما. پروردگار حسین غریب کی مصیبت و پریشانیوں کا واسطہ جتنے مومن مومنات مصیبت زدہ پریشان حال ہیں ان کے جلد پریشانیوں سے نجات عطا فرما. پروردگار جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ جسے بے وقت یتیم کر دیا گیا تھا, حاضرین مجلس میں جو صاحب اولاد ہیں ان کے بچے یتیمی سے سلامت رہیں. کربلا کے بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ میں عریانگی سے محفوظ فرما. کربلا کے بھوکے پیاسے مسافروں کا واسطہ میں بھوک اور پیاس کی شدت سے محفوظ فرما. اے میرے پروردگار, میری عظیم سی دعا ہے, میری بڑی بابرکت دعا ہے, میرے پروردگار حبیب بن مظاہر کی دوستی کا واسطہ میں صحیح معنوں حسین غریب کا مطیع فرما بردار چاہنے والا بندہ قرار دینا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کے چاہنے والے, میرا آقا حسین بھی یہ کہہ دے یہ ہمارے چاہنے والے ہیں. قبر میں حسین غریب کی شفاعت نصیب فرما. برزخ میں پل صراط پہ حوض کوثر پہ ائمہ معصومین کی نصرت اور مدد عنایت فرما. جتنے مومن مومنات اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما. جتنے زندہ انہیں مسرت عطا فرما. تمام شیعان علی ابن ابی طالب کو ہر مصیبت آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما. اسلام کے پرچم کو سربلندی عطا فرما. کفر نفاق کے پرچم کو سرنگو عطا فرما. اسلام کی جتنی علامتیں نشانیاں اسے قائم اور دائم فرما. دشمنوں کے ان کے مقاصد میں ان کے نست و نابود فرما. اے میرے کریم پروردگار, وارث دین, وارث شریعت, وارث قرآن, وارث خون مظلوم کربلا کا بدلہ لینے والے امام صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جس مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اسے بخش دیں.